اللہ کے محبوب عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، من یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لایا اس کو چاہیے کہ زبان سے کوئی اچھا کلمہ کہے وگرنہ خاموش رہے۔ زبان سے اگر کوئی بات کہنی ہے تو اچھا کلمہ نکالے، زبان سے غلط بات نہ نکالے۔ یہ اگر یہ زبان ٹھیک ہو جائے، ہمارے بہت سارے مسائل، ہماری بہت ساری مشکلات، ہمارے بہت سارے جھگڑے اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان زبان کو بے دریغ استعمال کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، جہنم میں عورت کثرت سے ہوں گی، عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی۔ تو کسی صحابیہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک تو تم لعنت بہت کرتی ہو، اور دوسرا اپنے خاوندوں کی نافرمانی کرتی ہو۔ تو زبان سے لعنت کرنا، غلط جملے بولنا، یہ ایسی خطرناک بات ہے کہ اگر زبان سے ایک جملہ نکل گیا، روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ انسان کو جہنم کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ اور اگر زبان سے ایک کلمہ نکل گیا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، زبان سے ایک کلمہ ہی کہتے ہیں، تو انسان جنت کی طرف جا رہا ہے، اور ایک کلمہ زبان سے نکل جائے جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ زبان اگر تھوڑی سی انسان کنٹرول کر لے، کہتے ہیں کہ اگر بولنے سے پہلے تھوڑا سا یہ سوچ لے کہ میں زبان سے جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں، دنیا یا آخرت میں اگر زبان سے نکلنے والے کسی کلمے کا فائدہ ہے، دنیا میں کاروبار کر رہے ہیں، کسی کو کوئی بات کہہ رہے ہیں، کسی کو کوئی فائدہ پہنچا رہے ہیں، یا آپس میں کوئی معاملات کر رہے ہیں، دنیا میں کوئی فائدہ، یا آخرت میں اللہ کا نام لے رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، کوئی زبان سے اچھا کلمہ کہہ رہے ہیں، آخرت میں اس کا فائدہ ہے۔ اگر یہ دو چیزیں ہیں، دنیا کا فائدہ یا آخرت کا فائدہ، پھر تو زبان سے نکالنی چاہیے یہ بات، وگرنہ خاموش رہنا چاہیے۔ اللہ کے محبوب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو اگر زبان سے کوئی بات نکالنی ہے تو اچھی بات نکالے، وگرنہ خاموش رہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے محبوب کے بعد سب سے اونچا مرتبہ اللہ کے محبوب کے بعد، وہ ایک دن اپنی زبان کو پکڑ کے ایسے دبا رہے ہیں، زور زور سے دبا رہے ہیں۔ کسی نے دیکھ لیا، پوچھا کہ حضرت یہ کیا؟ فرمایا، ھذا اوردنی الموارد، یہ ہے وہ جس نے مجھے ہلاکت تک پہنچا دیا۔ وہ حضرات تھے، وہ محتاط تھے اپنی ایک ایک، اللہ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے جو کلمہ نکال رہے ہو، جو جملہ نکل رہا ہے، ہمارے نگران موجود ہیں، وہ اس کو لکھ رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آج کل تو کیمرے کا دور ہے، اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے کہ ایک ایک لفظ کیسے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک اب تو حرکات بھی محفوظ ہیں، ایک ایک حرکت محفوظ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن سامنے کر دیں گے، دیکھو تم نے ایسے کیا تھا، یہ کہا تھا، وہاں تو ہوگا ہی، لیکن یہاں بھی اگر انسان تھوڑا سا برداشت کر لے، اپنی زبان کو تھوڑا سا محتاط کر لے، تھوڑا سا ہمت کر کے نرم جملہ بول دے، اور تو اور اللہ اپنے محبوب کو یہ کہہ رہے ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اپنے محبوب کو یہ فرما رہے ہیں، ہم نے اپنی رحمت سے آپ کو نرم کیا ہے، یعنی آپ میں نرمی، شفقت، پیار، زبان سے میٹھا بول، یہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے آپ پہ اپنی رحمت سے نرمی والا یہ خصلت، یہ عادت آپ میں رکھی ہے۔ اگر آپ سخت ہوتے، ہر ایک کو جھڑک دیتے، ہر ایک پہ زبان سے نکلنے والا سخت بول بولتے، تو یہ سارے آپ سے ادھر ادھر بکھر جاتے۔ اللہ وہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو خوبیوں کا سر چشمہ ہے، اتنی صفات، اتنی خوبیاں، ہم تو خامیوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی خامیاں ہیں ہمارے اندر۔
تو یہ زبان اگر میٹھی ہو جائے، تھوڑا سا غصہ آئے، انسان کنٹرول کر لے، بس زبان سے اس موقع کو ٹلا دے، غلط بات نہ کہے، بس تھوڑا سا برداشت کر کے وقت گزار دے، تو اللہ کی مدد ہوتی ہے اس کے ساتھ، اللہ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، اور پھر یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس دنیا میں دیکھتا ہے کہ ایک مرتبہ برداشت کر لیا، کسی کو اس کے سخت جملے کی وجہ سے اس کو جواب نہیں دیا، سخت جواب نہیں دیا، نرم جواب دے دیا، یا کچھ بھی نہیں کہا، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے، کر کے دیکھے، پھر بعد میں دوسرا آدمی خود شرمندہ ہوتا ہے، وہ آگے کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، ایک دفعہ، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، کم اگر انسان تھوڑا سا 2-3 دفعہ برداشت کر لے تو بالآخر وہ ضرور آ کر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بھائی یہ اپنی زبان کو اگر ہم کنٹرول کر لیں تھوڑا سا، یہ ایسی چیز ہے کہ یہ اس سے خوشیاں بھی بانٹ سکتے ہیں، دوسروں کو یعنی آپ خوش بھی کر سکتے ہیں، چھوٹا سا جملہ بولے، یعنی اس نے سخت بات کہی ہے، آپ اس خوشیاں بھی بانٹ سکتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا جملہ اس کو تباہ بھی کر سکتا ہے، فساد بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں تھے، تو حضرت عائشہ نے کوئی بات فرمائی، کسی کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ ٹھگنا سا، وہ طنز کا ایک جملہ بولا، اللہ کے محبوب نے یہ فرمایا کہ عائشہ تو نے جو جملہ بولا ہے یہ اتنا کھٹا ہے، اتنا غلط ہے کہ اگر یہ سمندروں میں ڈال دیا جائے تو ان کو بھی کھارا کر۔ جب اللہ کے محبوب اپنی حضرت عائشہ کو یہ فرما رہے ہیں، میں اور آپ ہمیں تو خود سوچنا چاہیے، اس لیے زبان کو انتہائی نرم یہ رکھ کے دیکھیں، دنیا میں سکون پیدا ہوگا، اپنے گھر میں سکون پیدا ہوگا، اپنی زندگی میں اطمینان ہوگا۔ بس دو ہی صورتیں ہیں، یہ آپ زبان سے اس وقت بڑاس نکال لیں، بعد میں پچھتاتے رہیں، جھگڑے شروع ہو جائیں گے، پریشان ہوں گے، یا اس پریشانی کا مقابلہ کر لیں، یا تھوڑا سا جس وقت کسی نے کوئی بات کہی ہے تو اس وقت تھوڑا سا برداشت کر لیں، برداشت کر کے چپ کر کے اس وقت کو گزار دیں، پھر بعد میں دیکھیں اللہ عزت بھی عطا فرماتے ہیں۔ جو انسان اللہ کے لیے رکتا ہے، اپنے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے جذبات کو دباتا ہے، اللہ اس کی عزت میں ضرور اضافہ فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے لیے اپنی زبان کو تھوڑا سا کنٹرول کریں تو بہت ساری خرابیوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ اپنے محبوب کی ہر ادا پہ عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ